بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سامعین کرام، آئیے آج کے درس میں ہم ہلکی سی نگاہ ڈالیں اس موضوع پر کہ اسلام اور ایمان ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم ائمہ سلف کی عبارتوں پر اس موضوع کے تحت غور کریں، انہیں کھنگالیں، تو ہمیں علماء سلف اہل سنت والجماعت کے علماء کے 3 اقوال اس باب میں نظر آتے ہیں۔ پہلا قول یہ کہتا ہے، جیسا کہ موسوعہ وغیرہ میں بیان کیا گیا، پہلا قول یہ کہتا ہے کہ الفرق بین الاسلام والایمان، کہ اسلام اور ایمان دونوں کے درمیان فرق ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ دونوں کے اندر پہلے قول والے تفریق کرتے ہیں، ان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے، حضرت حسن، محمد ابن سیرین، امام زہری، حماد ابن زید، امام احمد بن حنبل، یہ ہمارے سلف میں کے نمایاں نام ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ ایمان اور اسلام دونوں میں فرق ہے۔ اس پر اپنی اس بات کو جس دلیل سے وہ ثابت کرتے ہیں وہ قرآن کی یہ آیت ہے جو اس سے پہلے کے درس میں گزری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ کہ عرب دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اسلام ایمان کی حقیقت یا اصل ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارشاد میں آمنا اور اسلمنا کو الگ الگ ذکر کر کے ان دونوں میں فرق کو واضح کیا ہے، کہ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تم لوگوں نے ایمان کا اصل مزہ اور لذت چکھی نہیں ہے، اس لیے گویا ان لوگوں نے اس کا رد کیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے باوجود ان سے ایسا وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ اطاعت و فرما برداری کریں گے تو ان کے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہاں بھی ان کو مسلمان جو کہا اور ایمان کی نفی کی، اس کے باوجود ان سے نیکی کا وعدہ کیا، اچھے اجر کا وعدہ کیا۔ چنانچہ یہ اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی یہ بات کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اس بات کی دلیل کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری مسلم میں مروی ہے، اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی، رہت کا لفظ ہے، اور حضرت سعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہی راوی حدیث ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو کچھ چیزیں عطا کی، مال غنیمت یا جو بھی آپ کے پاس تھا، آپ نے ان کو نوازا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نہیں دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ جبکہ وہ آدمی ان لوگوں جن کو دیا تھا آپ نے، ان کے مقابلے میں مجھے زیادہ پسند تھا، محبوب تھا، لیکن آپ نے اسے نہیں دیا۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ ما لک عن فلان، اللہ کے رسول اس شخص سے آپ کا کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا یہ رویہ ہے؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول، میں اس شخص کو مومن سمجھتا ہوں، ایمان والا سمجھتا ہوں۔ تو فقال او مسلما، تو آپ نے کہا یا مسلمان، کہ وہ مومن ہے یا مسلمان ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں خاموش رہا، پھر مجھ پر اس شخص کے بارے میں جو میرا علم اور جانکاری تھی وہ چیز پھر سے غالب آئی، اور میں نے پھر سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا فلاں کے تعلق سے یہ کیا رویہ ہے، یقیناً اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے پھر وہی جواب دیا او مسلمن، یا مسلمان۔
پھر مجھ پر وہی بات غالب آئی اور تیسری مرتبہ بھی میں نے اپنی وہی بات دہرائی اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات دہرانے کے بعد کہا، یا سعد انی لاعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، کہ اے سعد میں ایک آدمی کو دیتا ہوں ہاں جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی مجھے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، ہاں جو پسندیدہ ہے اس کو نہیں دیتا، جو اس سے کم درجے کا پسندیدہ ہے اسے دیتا ہوں، اس ڈر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دے گا، یعنی اس کو دینے سے اس کا نقصان ہونے کا امکان ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد کے جواب میں 3 مرتبہ مومن کہنے پر یہ کہنا کہ اوا مسلمن کہ وہ مومن ہے یا مسلمان، تو گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ یا دلالت کہلائی کہ اسلام میں یا مسلم ہونے میں اور مومن ہونے میں فرق ہے۔ تو پہلے قول کے ماننے والے اس قسم کی دلیلوں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ الاسلام والایمان، اسلام اور ایمان کے درمیان فرق ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسلام اور ایمان یہ دونوں کے دونوں مترادف ہیں، مترادف یعنی ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں، جو اسلام ہے وہی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، ہاں دونوں ایک ہی مفہوم اور مسمى پر دلالت کرنے والے الگ الگ لفظ ہیں۔ یہ مالکیہ اور شافعیہ کا قول کہلاتا ہے۔ ہاں ان لوگوں نے جو دلیل پیش کی، قرآن کی ایک آیت پیش کی سورہ زاریات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے، وہاں جو معاملہ ہوا، پھر وہاں سے جب وہ قوم لوط کی بستی پر عذاب دینے کے لیے گئے تو ان کو اس سلسلے میں حضرت ابراہیم سے گفتگو کے درمیان وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس میں سے جو بھی مومنین ہیں ان کو نکال دیں۔ تو کہا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس بستی میں مومنین میں سے جو بھی لوگ تھے ہم نے ان کو نکال دیا۔ یہاں فرشتوں کی زبانی جو جملہ کہا گیا المومنین کا لفظ ہے، آگے کا جملہ ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، لیکن اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ اور کوئی گھر ہم نے نہیں پایا۔ پہلے جملے میں کہا کہ جو مومنین ہیں ہم نے اس بستی سے ان کو نکال دیا، اور مسلمانوں کا صرف ایک گھر ہم نے پایا، تو جو مومنین ہیں انہی کو مسلمین بھی کہا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں اس سے استدلال کیا گیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ مومنین اور مسلمین دونوں ایک ہی ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں، مدلول مفہوم مراد ایک ہی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے عبد قیس والی روایت، عبد قیس کا جو وفد آیا تھا اور اس میں جو ایمان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، اس سے بھی استدلال کیا۔ یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزری ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ پر، اللہ اکیلے پر ایمان لانا کیا ہے؟ اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، تو ان لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ کی شرح کرتے ہوئے جن چیزوں کا ذکر کیا اس پر اسے غور سے سنیے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی گواہی دینا، اور اس بات کی گواہی کہ محمد اللہ کے رسول ہے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور آخری جملہ کہ وان تعطوا من المغنم الخمس، کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ خمس ادا کرو۔ یہاں آخری جملے سے پہلے جو چیزیں بیان کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ پر ایمان لانے کے معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیا، جبکہ حدیث جبرائیل اور دوسری حدیثوں میں، حدیث جبرائیل میں اسلام کیا ہے اس کے جواب میں شہادتین کے ساتھ ارکان ایمان کو، ارکان اسلام کو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ پھر ایمان کیا ہے میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، اس کا تذکرہ کیا۔ تو جن چیزوں کا تذکرہ حدیث جبرائیل میں اسلام کے معنی میں بیان کیا تھا، یہاں اللہ پر ایمان لانے کی تشریح میں ان چیزوں کو بیان کیا۔ اس سے استدلال کیا گیا کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی ہے۔ تیسرا قول جو سلف کا ہے، یہ ان دونوں کو اقوال کا جامع اور تحقیقی بات کہلانے کے لائق ہے۔ تیسرا قول ہے
کہ تیسرے قول کے قائلین کا کہنا یہ ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں کے درمیان تلازم ہے. ہم اردو زبان میں کہیں کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے لازمی تعلق رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل جدا مکمل طور سے ہو ہی نہیں سکتے. تو دونوں کے درمیان تلازم ہے. اسلام اور ایمان کے درمیان تلازم ہے. کیسے تلازم ہے؟ کہ جب یہ دونوں اکٹھا ہوتے ہیں، جب یہ دونوں اکٹھا ہوتے ہیں تو معنی الگ الگ ہوتا ہے. جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو معنی دونوں کا ایک ہوتا ہے. اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. ہاں، کہ جب یہ دونوں اکٹھا ہوتے ہیں تو الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی اسلام کا معنی اور ایمان کے معنی میں فرق ہوگا. اور جب دونوں کو الگ، یعنی ایک کسی عبارت میں صرف ایمان کا ذکر کیا گیا تو وہاں ایمان کے ساتھ اسلام بھی مراد ہے. صرف اسلام کا جہاں ذکر کیا گیا تو وہاں اسلام کے ساتھ ایمان بھی شامل ہوگا. یعنی جب الگ ہوئے تو معنی اکٹھا ہوتا ہے، جب اکٹھا ذکر ہوئے تو معنی میں جدائی ہو جاتی ہے. وَهَذَا الْقَوْلُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ. اصحاب موسوعہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرا قول ہے پچھلے دونوں قولوں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. ہاں، اور اسلام اور ایمان کے درمیان تعلق کو بھی واضح کرتا ہے. ہاں، علامہ شیخ محدث ابن صلاح کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اور ثابت کیا، اس سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس ایمان اور اسلام دونوں اکٹھا بھی ہوتے ہیں، الگ الگ بھی ہوتے ہیں. ہاں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر مومن مسلم ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے. اب یہ ایک اور بھی بات یہاں اس آخری والے جملے سے جو ابن صلاح کے قول میں نقل کیا گیا ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام کا درجہ کم اور اس سے اونچا درجہ ایمان کا ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں بھی ہے، اور ابھی آگے علامہ ابن تیمیہ کے قول میں بات آ بھی رہی ہے. اس کو ہم آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں SSC کا کورس کرتا ہے، اس کے بعد 12ویں کرتا ہے. ہاں، تو جس آدمی نے 12ویں کی ڈگری حاصل کر لی یا کلاس پاس کر لی ہے تو وہ جانی بوجھی بات ہے کہ اس نے SSC یعنی 10ویں بھی پاس کی ہے. 10ویں پاس کرنے کے بعد ہی تو 12ویں پاس کرے گا. تو ایمان کا درجہ جب اونچا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو اسلام کے درجے سے آگے بڑھ گیا، یعنی اس کے اندر اسلام ہے، تبھی تو وہ مومن ہے. ہاں، 12ویں پاس سے ہم یہ سوال نہیں کریں گے کہ کیا تم 10ویں پاس بھی ہو کیا. تو جو مومن ہے وہ خود بخود مسلم ہے، لیکن جو 10ویں پاس ہے ضروری نہیں کہ وہ 12ویں پاس بھی ہو. تو یہ 10ویں والا درجہ نیچے ہے. تو اسی لیے اس کو کہا کہ مسلم ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو، لیکن ہر مومن ضروری ہے کہ مسلم بھی ہو. آگے علامہ ابن تیمیہ کی بات سے یہ جو تیسرا قول ہے اور اس کی جامعیت، اس کا معنی اور مفہوم بڑا اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لیکن التحقیق ابتداءً ہوا ما بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تحقیقی بات یہ ہے کہ ابتدا جب ہم کریں گے تو حقیقت اور تحقیق یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہم اس کو پہلے سامنے رکھیں. ابتداءً کیا کہ جب آپ سے پوچھا گیا اسلام ایمان کے بارے میں تو آپ نے کیا تفسیر کی؟ اسلام کی تفسیر ظاہری اعمال سے کی. بہت غور سے سنیے گا. اسلام کی تفسیر، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے حضرت جبرائیل کو حدیث جبرائیل میں جو جواب دیا، جن چیزوں کو ذکر کیا وہ ظاہری چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ چیزیں ساری کے ساری ظاہری ہیں. اور ایمان کی والایمان بالاصول الخمسہ، اور ایمان کی تشریح جو آپ نے کی، ایمان کی 5 بنیادوں یا 6 بنیادوں، یہاں 5 کہا گیا ہے، 6 بنیادوں کے ساتھ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور چھٹا تقدیر پر. کہیں کہیں تقدیر کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں جو تذکرہ کیا گیا ہے اس اعتبار سے 5 کا کہا گیا. تو ایمان کی جو 6 بنیادوں کو ذکر کیا، آپ غور کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ والایمان یہ 5 چیزیں، یہ باطنیت سے، اندر سے تصدیق کرنے سے اس کا اصلی تعلق ہے. چنانچہ فلیس لنا اذا جمعنا بین الاسلام والایمان ان نجیب بغیر ما اجاب به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ جب اسلام اور ایمان کو دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے معنی سے کوئی الگ معنی بیان کریں. کتنی پیاری بات ہے. جب دونوں ساتھ ساتھ ہوں
تو اسلام کا وہی معنی بیان کیا جائے، ایمان کا وہی معنی بیان کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی معنی بیان کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ نبی نے بیان کیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہی صحیح ہے کہ جب دونوں اکٹھا ہوں تو اس کو ویسے ہی بیان کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ہاں اسی طریقے سے وَأَمَّا إِذَا أُفْرِدَ اسم الایمان، ہاں لیکن جب ایمان کا لفظ الگ سے تنہا ذکر کیا جائے فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْإِسْلَامَ، تو اب لفظ ایمان اسلام کو شامل ہوگا، اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوگا۔ وَإِذَا أُفْرِدَ الْإِسْلَامُ، اور جب اسلام کے لفظ کو الگ سے تنہا ذکر کیا جائے گا فقط یکون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع، تو ایسی صورت میں اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہوگا، یعنی ایک آدمی مسلمان ہونے کے ساتھ بلا اختلاف مومن بھی ہوگا۔ وہذا هو الواجب، اور یہی واجب ہے۔ یہ اسلام اور ایمان کے درمیان ایک لمبی چوڑی بحث کے فرق کو بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ میں نے موسوعہ کے حوالے سے اس کی عبارت کو سامنے رکھ کے بیان کیا ہے اپنی بعض تشریحات کے ساتھ۔ ایک فرق یہ ہوا اسلام اور ایمان کے درمیان، اور نتیجے کے طور پر ہم نے جو شیخ ابن صلاح کے قول میں پڑھا کہ جب یہ دونوں اکٹھا ہوں گے تو دونوں کے معنی میں کچھ فرق کریں گے۔ حدیث جبرائیل میں جس طرح ذکر کیا گیا تو وہاں ظاہری اعمال کو اسلام کہا گیا، باطنی امور کو یقینیات اور تصدیق کرنے والی چیزوں کو ایمان کہا گیا۔ ہاں، اور پھر احسان، ان دونوں کی خوبصورتی کو کہا گیا یہ تیسرا درجہ۔ ہاں، احسان ان تینوں میں خوبصورتی اور حسن اور زیادتی پیدا کرنے کو کہا گیا۔ ہاں، لیکن جب صرف مسلم، صرف مومن بولا جائے گا تو دونوں کا کے معنی میں ایک دوسرے کے معنی میں دونوں شامل ہوں گے۔ یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد یہاں مطلق الایمان اور ایمان مطلق کے درمیان کا فرق کچھ مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، وہ ہم پچھلے درس میں جان چکے ہیں۔ اسی طرح جو ایمان واجب اور ایمان مستحب ہے اس کا فرق بیان کرنے میں لوگ بحث کرتے ہیں، وہ بھی ہم کسی حد تک جان چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اعادے کی مثالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آئیے ایک دوسرا مسئلہ، یہاں آخر میں اس مبحث کی ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اور اس کے مقابلے میں اہل بدعت ایک اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق پڑھا، مطلق ایمان اور الایمان المطلق کے درمیان فرق جانا، اس کو سامنے رکھیں۔ اس سے آگے ہم اہل وعید، اہل وعد، خارجی، معتزلی اور دوسرے مرجیہ وغیرہ کے اقوال کو اہل سنت والجماعت کے سامنے پیش کر کے اس کا ہلکا پھلکا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایمان کے باب میں ایک بڑی اہم بحث ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے اس بحث کو چھیڑا نہیں جاتا، تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن عرب دنیا میں اس پر میں نے دیکھا عرب علماء کو اس پر لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ عبدالرزاق نے اس پر مستقل ایک موٹی ضخیم کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، اور جتنی بھی ایمان کے متعلق بحث کرنے والی کتابیں علماء سلف و خلف کی، اہل سنت کی ملتی ہے، ان میں یہ ایک عنوان ملتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی اگرچہ اس کی ضرورت پڑتی ہے لوگ توجہ نہیں دیتے۔ وہ کیا ہے؟ الاستثناء فی الایمان، ایمان کے سلسلے میں استثناء کرنا۔ اس کا میں بہت ہی سرسری اور اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہوں گا تاکہ اس میں آدمی کو الجھن محسوس نہ ہو، لیکن مسئلے کی حد تک جو معلوم ہونا ضروری ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ ہاں، صاحب مذکرہ کہتے ہیں کہ استثناء فی الایمان، بہت سے لوگ یہ معنی ہی نہیں سمجھیں گے کہ ایمان میں استثناء اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ انا مؤمن انشاء اللہ، کہ میں مومن ہوں اللہ نے چاہا تو کیا آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ کیا آپ مسلمان یا مومن ہیں تو آپ کا یہ جواب دینا کہ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، یا انا مؤمن انا مسلم انشاءاللہ، یا اس طرح کا جملہ کہنا کہ انا مؤمن ارجو، میں مومن ہوں امید رکھتا ہوں، یا ارجو ان اکون مؤمنا، کہ مجھے امید ہے کہ میں مسلمان یا مومن ہوں گا، میں امید کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں گا، یا انشاءاللہ میں مسلمان ہوں۔ یہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں ایمان کے ساتھ ایک استثناء کا مفہوم رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں مسلمان ہوں، تو گویا کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ ایسا کہنا درست ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ایک ایمان کے باب میں بحث ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں 3 مذاہب ہیں، 3 اقوال ہیں، بلکہ 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب
اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، اہل حق کا، جو یہ کہتے ہیں کہ سلف صالح کا کہنا یہ ہے کہ بعض اعتبار سے، بعض پہلوؤں سے ایمان میں استثناء کرنا صحیح ہے۔ کچھ مواقع اور مقاصد ایسے ہیں جس کی بنیاد پر انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، صحیح ہے۔ کچھ اعتبار ایسے ہیں، بعض دوسرے اعتبار، کہ انا مؤمن انشاءاللہ یعنی اپنے آپ کو انشاءاللہ کے ساتھ یا امید کے ساتھ مومن کہنا یہ ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں، تو کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، تو وہ جو انشاءاللہ کہے کہ مستثنیٰ کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں بھی ہوں، گویا یہ استثناء ہوا، تو یہ کس معنی میں صحیح ہوگا؟ جب کوئی ایمان کامل استحبابی ایمان کے اعلیٰ درجے کے تعلق سے یہ بات کہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن اعلیٰ درجے کا ہوں کہ نہیں ہوں، یعنی ایمان مطلق والا ایمان جو استحباب یا واجب دور کے اعلیٰ معیار کو پہنچ رہا ہے، اس درجے کا ہوں کہ نہیں ہوں مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا استثناء کرنا جن اسباب کے تحت، کئی اسباب کے تحت جائز ہوتا ہے۔ پہلا سبب کہ ایمان مطلق جو ہے، اب یہاں آپ دیکھیے کہ ایمان مطلق اور مطلق الایمان کا فرق یہاں کام آئے گا آپ نے اگر سمجھا ہے۔ ہاں، پھر بھی میں وضاحت کر دوں کہ ایمان مطلق یعنی اعلیٰ ایمان، جو ایمان واجب یا ایمان مستحب کے کمال کو کہتے ہیں۔ ایمان مطلق یہ مشتمل ہے کہ آدمی، اگر آپ کامل ایمان والے ہیں، اعلیٰ ایمان والے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس درجے کے مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی ہر چیز کو ترک کر رہے ہیں۔ ہاں، اب کوئی انسان کتنا بڑا بھی مسلمان ہو، کیا اپنے نفس کے تعلق سے یہ دعویٰ، یہ پختگی کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو اللہ نے کہنے کے لیے کہا ہے وہ میں سب کرتا ہوں، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سب سے میں اپنے آپ کو روکتا ہوں؟ کیا کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اتنے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوں کہ اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کر رہا ہوں، کوئی ایک بھی عمل میرے سے چھوٹ نہیں رہا ہے؟ ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ فقط جئنا بالقول، کہ ہم نے قول تو کہہ دیا، یعنی ہم ایمان لائے یہ تو ہم نے کہہ لیا، ہاں، وَنَخْشَىٰ أَن نَّكُونَ قَدْ فَرَّطْنَا فِي الْعَمَلِ، لیکن ہمیں اس بات کا ڈر ہے، امام احمد کا جواب ہے یہ، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم نے عمل کے سلسلے میں کوتاہی برتی ہو، تفریط کی ہو۔ ہاں، فَيُعْجِبُنِي أَن يُسْتَثْنَىٰ يَقُولُ أَنَا مُؤْمِنٌ انشاءاللہ، تب ایسی صورت میں مجھے یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہاں استثناء کرے یا استثناء کیا جائے اور بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مسلمان ہوں۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ کے سلسلے میں استثناء کرنا جائز ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سارے احکامات دینیہ پر عمل کر رہا ہے۔ یہ پہلا سبب ہے جس کی بنیاد پر ایسا کہنا جائز ہے۔ دوسرا سبب کہ اگر کوئی آدمی ایمان والا ہے اور پھر کچھ نیکیاں بھی کر رہا ہے، اچھے کام بھی کر رہا ہے، تو کیا یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس کا وہ نیک عمل قبول کر دیا گیا، قبول ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہاں، تو کہا کہ اس نقطۂ نظر سے غور کیا جائے کہ اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اس کی جانب سے قبول ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فائدے مند وہی ایمان ہے جو اس کے یہاں مقبول ہے۔ تو کیا کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے، یقین کر سکتا ہے کہ اس کا ہر عمل قبول ہو رہا ہے؟ اس پر وہ لوگ بھی غور کریں جو بدعات پر عمل کرتے ہیں کہ اپنا عمل دوسرے کو اہدا کرتے ہیں کہ میرا عمل، میں اپنا قرآن جو تلاوت کیا ہے میں پھلاں پھلاں کو بخشتا ہوں، اہدا کرتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں، ہندوستان پاکستان میں یہ بدعتی عمل بڑا عام اور کامن ہے۔ بعض لوگوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی ثبوت، ثابت شدہ صحیح دلیل اس کی نہیں ہے۔ لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن ثابت اعتبار سے یہ ایصال ثواب کے زمرے میں، ثابت شدہ چیزوں کے زمرے میں میرے علم کے مطابق نہیں آتا۔ یہ بدعت ہے، اس کی آپ تحقیق کر لیں۔ تو اچھا، اس میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ جس عمل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا فلاں عمل میں فلاں کو دے رہا ہوں، بخش رہا ہوں، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کا عمل قبول کر لیا گیا ہے؟ اگر وہ عمل قبول ہی نہیں ہوا ہے، رد ہو گیا ہے،
آپ کے منہ پر مار دیا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بخش دیا جائے فلاں کو، تو آپ نیکی بخش رہے ہیں یا گناہ بخش رہے ہیں؟ اگر اب وہ آپ کا عمل کسی وجہ سے برباد ہو گیا یا کسی وجہ سے گناہ میں تبدیل ہو گیا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں، بدعت کرنے والا جو بدعت کرتا ہے وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہر جمعہ میں بیان کیا کہ وہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بہرحال یہاں ایک دوسرا نقطہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی اس بات کو کیا یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں، اس کے اچھے عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گئے؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے جب کہ مومن جو حقیقت میں مسلمان ہوگا وہ نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے جناب میں اس کی یہ نیکی رد ہو جائے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ مسلمان بندے، مومن بندے، ان کی پیچھے ان آیتوں سے پہلے کئی سورہ مومنون میں صفات بیان کی گئی اور آخر میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، نوازتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، لیکن ان کے دل لرزاں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ہاں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ہاں، اور گناہ کا کام کرتے ہیں، کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا ابنۃ الصدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی، سنن وغیرہ میں یہ حدیث ہے، یہاں مذکرہ میں اس کا آخری حصہ صرف نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ سے بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے قرآن کی اس آیت میں، کہ الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون اللہ یقبل منہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ہاں، نماز پڑھتے ہیں، نفلی روزے نماز کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ عمل قبول نہ ہو۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، نیکیاں کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں کہ قبول نہ ہو۔ دلیل کیا دینا چاہتے ہیں یہاں؟ کہ ایک مومن بندہ نیکیاں کر کے بھی خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل رد نہ ہو جائے۔ حضرت امام حسن بصری اسی کے ضمن میں کہتے ہیں، یہاں اس منقول نہیں ہے، امام طحاوی علامہ ابن ابی العز نے اس ضمن میں نقل کیا کہ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ کے یہاں رد نہ ہو جائے، اور منافق آدمی گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے امید رکھتا ہے کہ وہ تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، کس خانے میں بیٹھتے ہیں، ہاں، نیکیاں کر سے اللہ سے ڈرتے ہیں یا برائیاں کر کے اللہ سے امید رکھتے ہیں؟ ہاں، آگے ایک بات انہوں نے بڑی پیاری کہی کہ چنانچہ اعمال کا قبول ہونا یہ بڑی بھاری قیود اور شرائط کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول کب ہوگا، قابل قبول کب ہوگا، اس کی جو شرطیں ہیں اگر ہم اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر غور کریں تو یہ بڑی بھاری شرطیں ہیں۔ ہاں، جیسے کل متابعت والاخلاص، متابعت اور اخلاص، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، قرآن حدیث کی اتباع اور خالص نیت کا ہونا، کیا یہ آسان کام ہے؟ آج مسلمان بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری نیکیوں میں سے اکثر نیکیاں ہمیں نظر آتا ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ جتنے صوفی لوگ آج جتنی عبادت کر رہے ہیں، ہاں، یہ فضائل اعمال کے نام سے جو معلوم نہیں کیسی کیسے اذکار اور تعداد بتائی جاتی ہے، حیات بتائی جاتی ہے، اس میں سے آپ اکثریت پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو مطابعت جب ہے ہی نہیں تو اللہ کے یہاں قبول کیسے ہوگی؟ ہاں، سر کھپاتے رہیے بدعت میں۔ ہاں، آدمی بدعت میں جتنی محنت کرتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اتنا گنہگار ہوتا جاتا ہے۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ جس چیز کو آدمی اجر و ثواب کم سمجھ کے کر رہا ہے وہی اس کے لیے گناہ کے بڑھنے کا سبب بنے، جس چیز کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ رہا ہے وہی اللہ سے دور کرنے کا سبب بنے، یہ بدعت ہے۔ اور عدم مطابعت اگر عمل میں ہو تو وہ بدعت ہوتی ہے، یہ بدعت والا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح عمل سنت کے مطابق ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے،
آپ کا مقصد ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری رپورٹ چھپے، تاریخ میں ہمارا نام درج ہو جائے، لوگوں میں تعریف ہو، شہرت حاصل ہو، یا ہماری اس نیکی کے بدلے میں لوگ ہماری مدد کریں، ہم کو مال و دولت سے نوازیں. اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، اللہ کی خوشنودی اور طلب رضا کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے آپ کچھ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کا اخلاص نہیں رہا. اگر یہ چیزیں کم ہیں تو عمل قبول نہیں ہوگا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ولیقبل، اور عمل جو ہے وہ سب بہتر سے بہتر حالت میں ہی قبول ہوتا ہے. لہٰذا ضروری ہے، یعنی انسان جو نیکی کر رہا ہے اس کی بہتر سے بہتر حالت ہونی چاہیے. لہٰذا اس عمل کے ساتھ میں اللہ کے لیے خشوع و خضوع ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت و توجہ ہو. اسی طرح اور بھی دوسرے امور کا ہونا ضروری ہے. وَأَمْرٌ آخر ایک دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے ایک طرف تو یہ ہے، دوسری بات کیا ہے کہ کیا انسان کو اگر چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ ایک انسان کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا عمل قبول ہو گیا، میرا عمل قبول ہو گیا، تو کیا قبولیت عمل کے بعد وہ اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہوگی جس سے اس کا وہ عمل برباد نہیں ہوگا؟ حبوط عمل والا معاملہ، کسی ایسی معصیت اور گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کر رہا ہے. ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرنے کے بعد اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جا رہا ہے جس سے اس کی نیکی صاف ہو جا رہی ہے. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شرک اکبر تک کر لیتے ہیں. ایک آدمی نے مثال کے طور پہ 100 سال صرف نماز پڑھی، کوئی دوسرا کام ہی نہیں کیا، 100 سال کے بعد اس نے اللہ کے ساتھ شرک اکبر کر لیا، تو اس کی 100 سال کی نماز ایک لمحے میں اڑ جائے گی. یہ قرآن حدیث سے کوئی ایسا ثابت شدہ مسئلہ ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صاحب علم اختلاف کرنے کی مجال ہی نہیں رکھتا. یہ میں ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ جانا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہے، اسی طرح کئی شکلوں میں کیا ہے، برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. حسد، جلن اور نہ جانے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، کھا لیتی ہیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں قیامت کے دن کھا لی جائے گی، ہے نا مفلس والی حدیث کہ قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے گا لیکن لوگوں کا حق مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، گالی گلوچ کیا ہوگا. ہر حقدار آئے گا اور اپنے حق کے بدلے میں اس سے نیکیاں لیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہو جائے گی، حقدار باقی ہوں گے، ان کے نامہ اعمال سے گناہ حق کے عوض میں دی جائے گی اور بالآخر یہ جہنم رسید ہو جائے گا. تو کیا ایک آدمی کو اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ میرا عمل قبول ہو گیا تو کیا وہ اس بات کو پر مطمئن یا گارنٹی دے سکتا ہے کہ کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے اس کی برائی جو ہے اس کے وہ عمل برباد نہیں ہو جائے گا؟ وَقَلَّ أَن يَخْطُرَ هَذَا عَلَى ذَهْنِ الْعَامِلِ، ایسا بہت کم ہوگا کہ کسی عمل کرنے والے صالح بندے کے دماغ میں یہ خطرہ اور یہ اندیشہ نہ آتا ہو، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا اور علامہ امام احمد کا بھی ایک قول نقل کیا. میں اسے چھوڑتا ہوں. تیسری چیز جس کی سبب سے جو ہے وہ استثناء کرنا کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، یہ کہنا جائز ہے. یعنی یہ دوسرا سبب کیا تھا کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، مطلب میں ایمان تو میں لے آیا، مسلمان تو میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا ایمان قابل قبول ہے یا نہیں ہے، میں جو نیکیاں کر رہا ہوں وہ کس درجے میں قبول ہو رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس لیے انشاءاللہ کہنا جائز ہوگا اس معنی میں. تیسری وجہ جو جائز کی ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کا تزکیہ اور صفائی کرے. اپنی زبان میں، محاورے کی زبان میں کہتے ہیں نا، منہ میاں مٹھو بننا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، خود اپنی ستائش اور تعریف کرنا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ہی بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. تو اب ایک آدمی اگر یہ کہے ارے اکڑ میں دعویٰ کرتے ہوئے، زوم کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں مومن ہوں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. یعنی اپنے آپ میں تکبر اور شیخی بگھارتے ہوئے کہنا. تو تزکیے سے، اپنی ذات کی صفائی، اپنے ذات کے بارے میں دعویٰ کرنے کے سے دور ہوتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے، کیونکہ ایک شخص جب یہ کہتا ہے کہ انا مؤمن، کہ میں تو مسلمان ہوں،
تو اس میں اس کی اپنی ذات کا تزکیہ ہے. کیوں کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں تو مومن ہونے کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا وہ دعویٰ کر رہا ہے, کیونکہ اپنے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب مومن ہوں تو میں متقی پرہیزگار ہوں, میں نیک ہوں, میں صالح ہوں, میں محسن ہوں, میں جنتی ہوں, ہاں, اور جنت کا حقدار ہوں. اس قسم کا معنی اور مفہوم اگر ہو اور بیان کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کی تعریف کر رہا ہے, تزکیہ کر رہا ہے. تو اس سے دور ہوتے ہوئے جو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ, اپنے آپ کی صفائی مت کرو, اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو, وہ خوب جانتا ہے تم میں سے کون تقوی والا ہے. تقوی کی صفت کس کے اندر کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. آپ خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تقوی شعار بتانے کی کوشش نہ کرو. چنانچہ اس اعتبار سے, اس اصل کی بنیاد پہ ولا یصح بنظر, یہ ان اعتبارات سے انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے. سامعین کرام, میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں, ہاں, یہ میں نے شروع میں تمہیداً کہا کہ بعض لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے, لیکن بعض اعتبارات سے اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ان اعتبارات سے انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز ہے. لیکن اگر ہم اصل ایمان کی طرف, جو اصل الایمان, مطلق الایمان جو ہم نے ابھی پڑھا, اس اعتبار سے غور کریں تو پھر انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے. ہاں, کیوں؟ اس لیے کہ اصل ایمان کے مقابل کفر ہے. ہاں, اور ہر مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ مسلمان اور مومن ہے, کافر نہیں ہے. ہاں, جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سلف کے درمیان اس کے ظاہری معنی, مفہوم اور کیفیات کے متعلق اور ایمان کے معنی میں فرق اور درجات کو جو سامنے رکھ کے بیان کیا گیا ہے, اس کے پیش نظر جو سلف کی عبارتوں میں فرق ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جو لوگ اس فرق کو, ان کیفیات کو, ان حالتوں کو اپنے سامنے نہیں رکھتے, وہ اس بارے میں جو ہے الجھ جاتے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مسئلے کو ہم کیا حل نکالیں. تو کہا کہ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سلف کے اقوال کے درمیان اشکال دور ہو جاتا ہے, جس کے ظاہری طور پر ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے. تو جو شخص ایمان کامل کی, جو شخص فمن استثنا, جو شخص مستثنا کرتا ہے انا مومن انشاءاللہ کو کہنے کو جائز مانتا ہے, تو وہ ایمان کامل کی نفی کو, ایمان کامل کے بارے میں انشاءاللہ کہنے کو جائز کہتا ہے. اور جس نے استثنا نہیں کیا, یعنی سلف میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے, تو وہ اصل ایمان کی نفی کو جائز نہیں کہتے. یعنی آپ سے اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو کہ کافر ہو, تو اس وقت ہم کو یہی جواب دینا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں, میں مومن ہوں, یقین کے ساتھ. اب وہ ہلکے درجے کا ہی ایمان کیوں نہ ہو, ہم ہلکے سے ہلکے درجے کے ہیں. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس درجے کے ہیں, اعلیٰ درجے کے ہیں, ہمارا ایمان قبول ہے کہ نہیں ہے, ہم دعویٰ یا گھمنڈ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ظاہری طور پر یا قبولیت کے اعتبار سے ہم ایمان والے ہیں, اپنے آپ کے لیے کفر پر راضی نہیں ہیں. یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھے, کیونکہ اسی ایمان کے دعوے کی بنیاد پر تو پھر آپ سے ایک مسلمان لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے, آپ کی گواہی قبول ہوگی, آپ کو لائق شہادت مانا جائے گا, اور ظاہری احکامات کو جاری کرنے کے لیے آپ کا ہمارا مسلمان ہونا ضروری ہے, تبھی تو باہمی تعلقات ہوں گے. تو اصل ایمان کے بارے میں استثناء کرنا ناجائز ہے. ہاں, اور کمال ایمان کے بارے میں استثناء کرنا یہ جائز ہے. چنانچہ انہوں نے کہا, امام بیہقی رحمہ اللہ نے, یہ دو روایتیں میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک آدمی نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ امؤمن انت, بہت ہی غور سے سنیے. حضرت امام حسن بصری تابعی, مشہور تابعی, بہت سارے صحابہ کے شاگرد, ان سے پوچھا کہ کیا آپ مومن ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اما انا فأؤمن باللہ وملائکتہ وبکتبہ وبرسلہ وبالبعث بعد الموت وبالقدر خیرہ وشرہ. دیکھیے کتنا پیارا جواب دیا ہے امام حسن بصری نے, کہ رہا میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر, اور بھلی اور بری تقدیر پر, ہاں, ان پر میں ایمان رکھتا ہوں. اتنا کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں اما صفت التی ذکرہا, لیکن اللہ عز و جل نے وہ جو صفت بیان کی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل لرز اٹھتا ہے, آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ جو اللہ نے کہا
ہاں اور امام حسن نے اور بھی آیتیں پڑھی یہاں تک کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، اسی آیت کے بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ بالکل پکے سچے مسلمان ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اپنے پروردگار کے پاس اعلیٰ درجات ہیں اور بخشش و مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، عزت والا رزق ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے، فلا ادری انا منہم اولا، تو حسن بصری نے کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان لوگوں میں سے میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ کتنی پیاری بات، دونوں باتیں آ گئی جو ہم نے تفصیل پڑھی نا، امام حسن بصری نے اپنے جواب میں دونوں باتیں سمیٹ دی کہ پہلا جواب پھر سے سنیے کہ میں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں، ایمان لانے کا دعوے دار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو خوبیاں، اعلیٰ درجات اور ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں ان لوگوں میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ ہاں تو اصل ایمان کا اظہار بھی آ گیا اور کمال ایمان کا کے تعلق سے استثناء بھی آ گیا۔ ہاں ابو عبید القاسم بن سلام کہتے ہیں کہ اسی لیے امام سفیان اور ان کے موافقین ایمان کے اندر استثناء کو اختیار کرتے تھے۔ ہاں وَإِنَّمَا كَرَاهَتُهُمْ عِنْدَنَا، اور ان کی نزدیک جو ہے کراہت کا پہلو جو تھا کہ انشاءاللہ کہنا ناپسندیدہ اس وقت ہوگا کہ جب ایمان کی شہادت کو ثابت کیا جائے، اس خوف سے جو ہم نے پیچھے بیان کیا باب اول میں کہ کوئی آدمی اپنا تزکیہ کرتے ہوئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے اعلیٰ درجے اور کمال کو ظاہر کرنے کے لیے اگر کہتا ہے تو اس بنیاد پر ناپسندیدہ ہے انشاءاللہ کہنا۔ ہاں اس بنیاد پر انشاءاللہ کہنا بہتر ہے، ضروری ہے۔ رہا دنیا کے احکام کے اعتبار سے ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا، تو کہا کہ اسی کی بنیاد پر تو وہ اہل ملت مومنین کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ان کی مسلمانوں سے ایک دوسرے سے دوستی اور ولایت ہوتی ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ اگر آپ کہیں گے میں مسلمان نہیں ہوں تو آپ کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، ہاں آپ کو کافر مانا جائے گا، تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا، ان کی شہادتیں اور گواہیاں، ان سے نکاح کرنا اور ان کے تمام معاملات، یہ سارے کے سارے معاملات ایمان کی بنیاد پر ہی انجام پاتے ہیں۔ یہ دوسرا پہلا مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا۔ دوسرا مذہب ہے کلابیہ اور اشاعرہ کا۔ کلابیہ، ابن کلاب ایک شخص گزرا ہے، اس کی طرف نسبت کر کے یہ لوگ کلاب کہلاتے ہیں۔ آج کے ہمارے ہاں جو احناف کا عقیدے میں جو مسلک پایا جاتا ہے، ان کے ہاں اشعریت، ماتریدیت اور کلابیت کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ ہاں فی الحال اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو کلابیہ اور اشاعرہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ استثناء کہنا ایمان کے سلسلے میں استثناء واجب ہے۔ یہ صرف جان جائیں آپ، میں یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ان کی ڈگر الگ ہے، ہاں اور ان کا استدلال بھی الگ ہے۔ اہل سنت والجماعت نے ان کا بڑا پیارا رد کیا ہے۔ سرسری طور سے تذکرہ کر دوں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں اشعری ماتریدی کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا فرض ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ ان کا ماخذ یہ ہے کہ یہ معال کے نتیجے اور انجام کے اعتبار سے یہ کہنا ضروری ہے۔ مطلب اشاعرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اور ہم ابھی تو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن آپ کی جب موت ہوگی، میری موت ہوگی، ہمیں کیا پتہ، کسے کیا معلوم کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا کفر پر خاتمہ ہوگا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ تو اس کا رد کیا کئی اعتبار سے اہل علم نے۔ میں صرف ایک جملہ سادہ سودہ نقل کر کے تیسرا اور آخری قول پیش کروں کہ بھائی اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ مسلمان ہیں، تو آپ مسلمان ہیں یہ آپ کی حال اور موجودہ کیفیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آپ مریں گے کس حالت میں یہ نہیں پوچھ رہا ہے، مستقبل میں آپ کا کیا انجام ہوگا یا آپ کون سا مسلک اختیار کریں گے یہ نہیں پوچھ رہا ہے۔ آپ کی موجودہ حالت کیا ہے، اس کی بنیاد پر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، لہٰذا اسی بنیاد پر وہ جواب دیا جائے گا۔ اور معاملے کے اعتبار سے اب آپ اس طرح سوچئے کہ کیا اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ کیا آپ کافر ہیں، تو کیا آپ یہ کہیں گے اشاعرہ کی بنیاد پر کہ میں انشاءاللہ میں کافر ہوں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں، تو پھر یہ جواب بھی صحیح ہوگا کہ انشاءاللہ میں کافر ہوں۔ کوئی مسلمان اس کو جائز نہیں کہتا کہ کوئی اپنے آپ کو کافر انشاءاللہ کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں تو اس لیے یہ انشاءاللہ کہنا اس بنیاد پر جو یہ لوگ ضروری کہہ رہے ہیں بالکل غلط بات ہے، اشاعرہ اور کلابیہ کا یہ مذہب۔ تیسرا مسلک جو ہے وہ ماتریدیہ کا ہے، قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ استثناء کرنا ان کے یہاں حرام ہے، یعنی انا مومن انشاءاللہ کسی بھی حالت میں کہنا
حرام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کہنا ان کے نزدیک یہ معنی رکھتا ہے کہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، تو دراصل اس کے اس قول میں شک کا وہم پیدا ہوتا ہے، اور ایمان شک کے خلاف ہے۔ یہاں یقین ہونا چاہیے، اور ایمان میں شک جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اگر کسی کافر سے یہ کہا جائے کہ اسلام لے آ، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام لاتا ہوں انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ ایسا کہنا اس کے لیے بغیر یقین کے اسلام میں داخل کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں جو استثناء کہنا جائز ہے وہ ایمان کامل کے سلسلے میں استثناء کہنا جائز ہے، اصل ایمان کے سلسلے میں استثناء کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی اور بھی تفصیل ہو سکتی ہے، یہاں ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اہل سنت والجماعت کے اس موقف کے تناظر میں ان کے اس موقف کو اختیار کرنے میں کیا اعتدال اور فائدے ہیں، ہاں اس سے ہٹنے میں کیا نقصان ہوتا ہے، وہیں ظاہر ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ان بنیادوں پر قرآن اور حدیث میں جو وعدے کیے گئے ہیں انعامات کے، جو وعیدیں سنائی گئی ہے عذاب کے، اس کے تعلق سے کچھ لوگوں نے جو ہے منحرف روش اختیار کی، تو اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ اگلے اور آخری درس میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان و عقیدے کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔